یہ نبی کی دعا ہے کہ اس امت کو اجتماعی عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اس لیے اللہ نے اس امت کو گمراہی پہ جمع ہونے سے بچا لیا۔ لیکن انفرادی عذاب آئیں گے۔ سب سے بڑا انفرادی عذاب ہے بے سکونی کا، سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، کیونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ اللہ کہتا ہے جب اپنی مرضی کی گزار لائے تو پھر ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس آئیں، ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی، یہ پیناڈول 2 گولی صبح، یہ آگمنٹن 24 گھنٹے میں 1 دفعہ۔ اب آپ ڈاکٹر سے بحث کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ اینٹی بایوٹک 500 mg کی کیوں دے رہے ہیں، 250 کی دے دیں، اور یہ والی کیوں دے رہے ہیں، وہ والی کی۔ آپ زیادہ بحث کریں گے تو ڈاکٹر کہے گا تو خود کر لے بھائی علاج اپنا جا کے، ہیں کہے گا نا، تو ایسا کر یہاں سے جا، تو جو تجھے سمجھ میں آتا ہے نا میڈیکل سے وہ دوائیں لے لے، تو کیا خیال ہے پھر ٹھیک ہو جاؤ گے اور بیمار ہو جاؤ گے؟ تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی تجھے سکون چاہیے ہے، بھائی تجھے اطمینان کی زندگی چاہیے، پاکیزہ زندگی چاہیے، تو میں کہہ رہا ہوں اس طریقے سے ملے گی یہ زندگی۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ والا طریقہ نہیں، میں اخپل طریقے سے، وہ پشتو کا لفظ ہے نا اخپل، میں اخپل طریقے سے کیا کروں گا، زندگی گزاروں گا۔ اللہ کہتے ہیں پھر گزار لے، پھر کیا کرے گا، خودکشیاں کرے گا، ڈپریشن کا مریض بنے گا، گھروں میں توڑ پھوڑ کرے گا۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا میٹر گھوم جاتا ہے میرا بات بات پہ، اسٹریس میں، ڈپریشن میں، اور ایک خوش زندگی ہے ہی نہیں۔ زندگی سے سکون اور خوشیاں، سب کچھ ہوگے بھی بے سکونی، کمال تو یہ ہے سب کچھ ہوگے بھی کیا ہے، بے سکونی ہے۔ تو یہی ہے کہ جب اخپل طریقے سے زندگی گزارو گے تو اللہ کہے گا پھر گزار لو اور دیکھ لو تمہیں سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ لیکن پھر اتنا گمراہی کے دلدل میں چلتے چلے جاؤ گے کہ پھر واپسی کا آپشن ختم ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے اس سے پہلے ہم آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا